ہمیں اس گھرانے سے محبت ملتی ہے جس گھرانے کا ہم درود پڑھتے ہیں، اللہ پڑھتا ہے، فرشتے پڑھتے ہیں، اور اللہ بھی اس عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور گزشتہ کئی جمعراتوں سے ہم اس پر گفتگو بھی کر رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا خوبصورت شعر۔ اب سوچیں کہ وہ جب اس کو لکھ رہے ہوں گے کس کیفیت میں ہوں، کیا کیفیت ہوگی کہ ہر دور کے اندر انسان کے اوپر آزمائش بھی آتی ہے، مصروفیت بھی آتی ہے، پریشان بھی ہوتا ہے، لیکن ایک شخص ایسا چن لیا جاتا، ایک ایسا شخص ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر شہر میں، ہر قصبے میں پروردگار اس کو چن لیتا کہ ہاتھ سے یا اس کی زبان سے یا اس کے عمل سے ایک ایسا کام ہو جائے جو اس کے لیے اور اس کی آنے والی نسلوں کے لیے، اس سے منسلک رہنے والوں کے لیے اور اسی قوم کے لیے ذریعہ بخشش، کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی اعتبار کچھ خوبیاں دے کر پیدا کیے، کہ ہر انسان کا نفس جو وجود ہے نا، اس کے کچھ احوال ہیں کہ جیسے آپ آن ہو جائیں تو پریشانی کے اندر آپ کی ایک کیفیت ہو جاتی ہے، اور پھر آپ اگر غصے میں ہوں تو غصے کے اندر آپ کی ایک کیفیت ہوتی ہے، پھر اگر آپ خوش ہوں تو اس خوشی کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اور جب یہ کیفیات، یہ احوال آپ کے اندر آتے ہیں جن کو ہم محسوس کرنے کے بعد کوئی ریئیکشن دیتے ہیں، ایک عمل ہوتا ہے، اور وہ جو عمل ہے وہ عمل اچھا ہے یا برا ہے، جو بھی ہے انسان کا نفس اس کو بتاتا ہے کہ اس نے کیا کرنا۔ اب وہ جو ریئیکشن ہے وہ اخلاق میں شامل نہیں ہوتا، کہ انسان نے کوشش کی، محنت کی، بچوں کے لیے روزی کمائی اور پھر اس کا استعمال کیا، یا کسی کی کو مدد کی، اس کی مدد کرنے کے بعد اس کا کیا ریئیکشن ہوا، دل کو سکون ملا، نہیں ملا، تو یہ وہ ریئیکشن ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں جس کو ہم اخلاق نہیں۔ اب اخلاق ہوتا کیا ہے؟ اخلاق کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو پیدائشی طور پہ بھی ملتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور کچھ انسان اپنی زندگی میں محنت کر کے اس کو ایکوائر بھی کر، حاصل بھی کر، کہ آپ کا دل کسی کی مدد کرنے کو کرے، اعظمی صاحب، کہ آپ کا دل کسی کی مدد کرنے کو کرے، لیکن آپ کے دل پہ بوجھ ہو کہ آپ کے لیے بھلائی کا کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ جیسے آپ گاڑی میں ہوں، کسی اشارے پہ رکتے ہیں، کوئی فقیر آتا ہے، صدا لگاتا ہے، پیسے آپ کی جیب میں ہوتے ہیں، تو آپ اس سوچ میں ہوتے ہیں کہ میں اس کو دوں نہ دوں، اس کو ایویلویٹ کرنے۔ یہاں پہ مولا کا بھی قول یاد آتا ہے، مولا علی علیہ السلام، کہ جو مستحق ہے اس کو بھی دو، جو نہیں ہے اس کو بھی دو، دونوں کا ثواب ملے گا، ثواب دونوں کا ملے گا۔ لیکن وہ جو ایک کیفیت ہمارے دل، دماغ اور نفس پہ آ جاتی ہے کہ ہم کئی دفعہ شیشہ نہیں کھولتے، چہرہ ادھر موڑ لیتے ہیں، کہ بھلائی کرنے کے لیے بھی دل بھاری ہو جاتا، ایک عجیب سی کیفیت کے دل میں یہ بھی تمنا آتی ہے کہ یا اللہ جلدی سے اشارہ کھلے اور میں گزر جاؤں۔ اللہ اکبر، ایسی کیفیت کہ اگر آپ کا دل کسی کی مدد کرنے کو کر رہا ہے اور آپ بڑا صبر، بڑی محنت اور بڑا ایک بوجھ لے کر اس کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ تصور میں ہے کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، تو اس کو اخلاق نہیں کہتے۔ یہ بھی اخلاق وہ ہے کہ جیسے آپ کے نفس کے اندر ایک ایسی کیفیت شامل ہو جائے کہ اگر آپ کسی کے لیے کوئی اچھائی یا بھلائی کا کام، کسی کی آسانی کے لیے، کسی کمزور کو اٹھانے کے لیے، کسی دبے ہوئے کو ظالم سے بچانے کے لیے، کسی کی تنگ دستی میں
اس کی مدد کرنے کے لیے، کسی کے آنسو پوچھنے کے، ہاتھ کسی کے گریبان کی بجائے اس کے سر پہ شفقت کے لیے، کہ کسی کو ہاتھ کسی کا کھینچنے کی بجائے اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے، کسی کے قدم روکنے کی بجائے اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے، اس کا ساتھ دینے۔ جب یہ کیفیت آپ کے اندر آ جائے اور خود بخود آپ اس عمل کو انجام دینے لگے، خود بخود انجام دینے لگیں، تو اس کو اخلاق کہتے ہیں، کہ آپ سوچتے نہیں، ہو جاتا ہے، عادت بن جاتی ہے، آپ کے نفس اور آپ کے روح کی عادت بن جاتی ہے۔ درود پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد و آل۔ اخلاق آپ نے زندگی میں آسانی پیدا کر دی، اور آپ کے دل دماغ بوجھ پہ کوئی ملال نہیں، آپ کی عادت۔ سی ایس ایس کا ایگزام دیں تو اس میں ایک چیپٹر ہے، اس میں کرمنل کے اوپر ایک چیپٹر ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کہیں پہ بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جیسے ایک پینسل پڑی اٹھا، وہ کاغذ پڑا اٹھا لیا، یہ چیز پڑی اٹھا لی، یعنی ان کے شعور میں نہیں ہوتا کہ انہوں نے چوری کر لی، یہ ان کے نفس کا حصہ ہے۔ اسی طرح جب آپ کا شعور اور آپ کا نفس کوئی عمل کرنے کے لیے آپ کو یہ بتائے ہی نہ کہ آپ نے اچھا کام کر دیا، اور دل آپ کا راضی ہے، جب یہ کیفیت اور یہ حال آپ پہ آ جاتا ہے، یہ اخلاق بنتا ہے۔ اور یہ وہ اخلاق ہے کہ جو آپ کا مال ہے، جو ایک طرح سے رزق ہے آپ کا، جو اس دنیا میں جمع ہوتا لیکن آسمان پہ ضرور جمع ہوتا رہے۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتنی خوبصورت بات انہوں نے کی سرمن آف ماؤنٹ میں، پہاڑی کا باز، کہ اے لوگو، اپنے مال کو زمین پہ جمع نہ کرو، یہاں کیڑا ہے کھا جائے گا، یہاں چوری ہوتی ہے، یہاں پہ لڑائی ہوتی ہے، اپنے مال کو آسمان پہ جمع کرو۔ اور میں تم سے سچ کہتا ہوں، جس جگہ پہ تمہارا مال ہوگا تمہارا دل وہیں پہ اٹکا رہے، اور فرشتے تمہیں کھینچتے رہیں گے کہ چلو بھلائی کی طرف، تمہارا یہاں زمین پہ ہی اٹکا رہے گا۔ کتنی خوبصورت جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھیے، اللہم محمد و آل محمد۔ کہ آپ کے اور میرے آقا اور مولا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں، مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں، اور آتے ساتھ ہی سب سے اخلاقیات پہ دے۔ آپ انسانی زندگی کی کیفیت کا اندازہ کریں کہ وہاں پہ ظلم تھا، جبر تھا، کس حال میں نکل اور کس حال میں مدینہ، وہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم کیا، ذبح کیا جاتا، پتھروں پہ لٹا کے کوڑے مارے جاتے، حال میں نکل اور مدینہ پہنچتے ہیں، اور جہاں پہ اتنا شاندار استقبال۔ آپ انسانی کیفیت کا ملاحظہ کریں، اس کیفیت کا، کہ اس حال کے اندر کیا کیفیت، کہ پچھلا رنج و ملال ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ بتانا بنتا تھا کہ 13 برس مسلمانوں پہ ظلم کیا گیا، میرے فالوورز پہ ظلم کیا گیا، میں طائف گیا، وہاں پہ ظلم لہو لہان کیا۔ یہ بتانا بنتا تھا، یہ بتا سکتے تھے، لیکن نہیں بتایا کہ مکہ سے نکلے ہیں بچتے ہوئے حفاظت کے ساتھ، سارے سور میں رک مدینہ پہنچے۔ اتنا بڑا استقبال کہ وہاں آپ اندازہ کریں ایک انسانی کیفیت کا، کہ آپ کے اور میرے آقا اور مولا اپنی گفتگو کا آغاز کہاں سے، اے لوگو قیامت آنے والی ہے، اپنے لیے بھلائی کا سامان لے جاؤ، لوگوں کی خدمت کرو، اپنے مال میں سے صدقہ خیرات کرو، اور اگر صدقہ خیرات نہیں کر سکتے ہو تو ایک کھجور کا صدقہ،
اور اگر ایک کھجور کا بھی صدقہ نہیں کر سکتے، اپنے اعصاب سے کہتے اگر کھجور کا بھی صدقہ نہیں کر سکتے تو لوگوں سے عمدہ گفتگو کرو. لوگوں سے عمدہ گفتگو کرنا بھی تمہارے گناہوں کو ختم کرے، تمہاری بخشش کا ایمان پیدا کرے، اخلاقیات کا درس دے. کہ آپ اندازہ کریں ماحول کے اندر، آپ دیکھتے ہی ہیں نا آج کل ہمارے رہنماؤں کا کیا حال، ہمارے پہ یہ ظلم، ہم اس طرح ہے. ہم دیکھتے ہیں، ہم بھی چپ نہیں کرتے ہیں کہ اگر ہمیں خوشی مل جائے تو اس میں بھی وہ جو پچھلا رنج و ملال ہوتا ہے اس کا گلا شکوہ رہتا ہے زبان. اور آپ کے اور میرے آقا اور مولا اخلاقیات کا درس، اخلاقیات کے بعد اللہ اکبر یا رسول یا علی. تو آپ کے میرے آقا و مولا اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں کہ لوگوں آخرت کی تیاری کرو، اپنے لیے بھلائی کا سامان لے جاؤ، اپنے مال میں سے کچھ صدقہ کرو. صدقہ نہیں کرتے تو ایک کھجور دو، اگر کھجور بھی نہیں دے سکتے تو لوگوں سے عمدہ گفتگو کرو. کیا خوبصورت ہے آپ کے اور میرا آقا اور مولا. اور اگر ہمیں یہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی تو پھر اپنے ہم آقا اور مولا کے عشق سے بہت دور. کہ اگر آپ کا دل بھاری ہو جائے اور آپ کسی مدد کرنے کے لیے بڑی محنت کر نفس کے اور پھر مدد، اس کا مطلب یہ ہے اور مولا کے عشق سے بہت دور ہیں. ابھی ہمیں اس فلسفے کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ صرف عشق مصطفیٰ پانے ہمیں چند ایک نہیں، ہمیں مکمل طور پر سیرت مصطفیٰ پہ عمل کرنا